بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم احسان کہ اپنے محبوب کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، قرآن عطا فرمایا جس میں اپنا اور اپنے حبیب کا تعارف کرایا۔ قرآن کریم کی تفہیم کا یہ سلسلہ کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ کو بھی پڑھنا ہم سیکھ رہے ہیں، تاکہ الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں پھر ترجمہ اور مفہوم کو بھی سیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نہ صرف ہماری دنیا کو سنوار رہا ہوتا ہے بلکہ اخروی زندگی کو بھی بہت بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اس کی تلاوت ہم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاوت کرتی رہے، یقیناً اس کی تلاوت باعث اجر ہے، قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم اصول کی کتاب ہے، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، معاشرتی ہوں یا معاشی ہوں تمام قسم کے مسائل کے حل رکھتی ہے اپنے در میں، اور اس کتاب کا یعنی قرآن کریم کا پورا امتیاز اللہ رب العزت کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ آج کی ان آیات یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ رب العزت کی توحید بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں گفتگو فرمائی ہے، ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ بارہا گزشتہ آیات میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ تم لوگ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، کیا بات ہے، اور کون سے ایسے معاملات ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہے، جو تمہیں خداوند سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا طرز گفتگو یہ ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کیف کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کی ذات کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ یہ یوں سمجھیے کہ کس طرح انکار کرتے ہو تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ اتنے کھلے دلائل دیکھ کے، سن کے، مشاہدات قدرت دیکھ کے تم اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہو، ان کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ باللہ وکنتم امواتا، بہت بڑی بات کہ تم بے جان تھے، تم عدم میں تھے، تمہارا تصور تک نہیں تھا، امواتن کہ تمہارے یعنی امتزاج، والدین کے امتزاج سے پہلے، مرد عورت کے امتزاج سے پہلے، نکاح سے پہلے، باپ دادا سے پہلے تمہارے وجود کا تصور تک نہیں ہے، تم عدم میں ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فاحیاکم تمہیں زندہ فرمایا، یعنی تمہیں زندگی دی، جو بھی پروسیس ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمایا۔ وہ زندگی 10 دن کی ہو، 1 دن کی ہو، 10 سال کی ہو، 1000 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، فاحیاکم کے اندر آیاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی۔ اور زندگی کا ایک سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے جس طرح گفتگو فرمائی ہے کہ تمہیں سب سے پہلے من نطفۃ پانی سے، ثم من مضغۃ پھر اس کے بعد جمع ہوئے خون سے، پھر علقہ جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے گوشت، اور اس کے اندر پھر اگلا پروسیس کہ اس کے اندر اللہ نے ہڈیاں پیدا فرمائی۔
کہ 3 مراحل میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق یا باقی جانداروں کی تخلیق کی جو ہے اس کی ابتدا کی ہے، احیاء زندگی دی، پھر ثم یمیتکم، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، موت دے دیتے ہیں۔ انسان اگر صرف اس فارمولے کو، اس بات کو، اس قانون کو سمجھ لے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہ تو دنیا میں آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی اور خواہش سے دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، پھر اسے یہ بات سمجھ آئے گی کہ یقیناً کائنات کو چلانے والی کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کے تصرف سے میں دنیا میں آیا ہوں اور جس کے حکم سے میں دنیا سے چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ثم یمیتکم، جب تم پہ موت آ جائے گی تم پھر عدم میں چلے جاؤ گے، اگلے جہان چلے جاؤ گے، میدان تمہارا جو ہے حشر کی طرف تمہارے یہ پہلا قدم ہوگا، یہ اس طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم ثانی سے ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر وہ زندگی کیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا اٹھنا عجیب انداز سے ہے۔ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانا، پھر اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ اٹھیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلنا، کہ ہمارے لیے ہلاکت ہو کہ کس نے ہمیں ہماری جگہ سے، کس نے ہماری قبر سے ہمیں کھڑا کیا، اے افسوس یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ جو کہ نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، جن کی زندگی کا اختتام اس طرح ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ راضی کر کے گئے ہوں گے، تو وہاں ان کا اٹھنا انتہائی خوش آئند ہوگا ان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم جو ہے اسی کی طرف جو ہے لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد ابھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا هو الذی، یعنی اللہ وہ ہے، اپنا تعارف اللہ فرما رہے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دیکھیے کتنا خوبصورت پیار کا ہے انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے انسان، اہل ایمان، کہ خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے۔ اس جملے کو مختصر سی لائن میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری شب روز جو گزر رہی ہیں، جس طرح ہماری ضروریات ہیں وہ سفری ہوں یا حضر کی ہوں، کھانے پینے کی ہوں یا رہائش کی ہوں۔ آج کتنا زیادہ مٹیریلسٹ ہو گیا انسان کہ اگر سفر کرنا ہے اس کے لیے اسے فیول کی ضرورت ہے، بھلے وہ جس چیز پہ بھی سفر کر رہا ہے، اور اگر وہ رہ رہا ہے تو اسے مکان کی ضرورت ہے، وہ محل ہے یا عام مکان ہے، اگر کھا پی رہا ہے، پہن رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا فرما دیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین کو حکم دیتے ہو گندم لاتی ہے، زمین کو حکم دیتے ہو چاول لاتی ہے، زمین کو حکم دیتے ہو وہ تمہارے لیے کپاس کی فصل لاتی ہے، زمین کو حکم دیتے ہو وہ تمہارے لیے شوگر کی فصل لاتی ہے۔ غرض جو کچھ تم حکم دیتے ہو وہ الذی سخر لکم ما فی السماوات والارض، وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا کہ تم حکم دیتے ہو تمہارے حکم کی پابند ہے۔ اور آگے فرمایا ثم استوى الی السماء، پھر اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا، پھر اس کو بچھانے کے بعد پانی کے اوپر، پھر اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف ارادہ فرمایا، ثم استوى الی السماء، کہ آسمان کی طرف اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو 7 آسمان بنائے، اور وهو بكل شيء علیم، وہ اللہ ایسے ہیں کہ جو ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کی تفہیم کا سلسلہ آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت کی توحید اس طرح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ سورۃ الانفطار میں پارہ نمبر 30 میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے تیرے مہربان رب سے کس چیز نے دور کیا ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو کیوں اپنے مہربان رب سے دور ہوا چاہتا ہے، کہاں جا رہا ہے تو؟ الذی خلقک، اللہ تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے پیدا کرنے میں تجھے برابر برابر پیدا کیا، جو چیز جہاں مناسب تھی وہیں لگائی، فعدلک، تیرے پیدا کرنے میں انصاف کیا ہے۔ یعنی پھر اتنی مہربانی کے بعد فائن تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم؟ حق ہے ہمارا، فرض ہے ہمارا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ مشاہدات کو دیکھ کے، اور جو بھی کائنات کی اشیاء ہیں، روز و شب ہیں، ہم ان کو دیکھ کے غور کر کے، جو پتا پودا درخت زمین سے نکلتا ہے پھر تناور درخت بن کے ہمیں پھل دیتا ہے یا سایہ دیتا ہے، اس کو دیکھ کے، یا وہ درخت جو ہے تو درخت
آگ مہیا کرتا ہے، یا وہ بادل جو بظاہر دھواں ہے پانی ہمیں فراہم کرتا ہے، یا وہ آگ جو تھی تو اللہ کے حکم سے جہاں جلنا تھا جلانا تھا اللہ کے حکم سے نہیں جلایا، ہماری ضروریات کی تابع ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے ہم اللہ رب العزت کی توحید اقدس پہ ایمان کامل رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حل فرما سکتے ہیں، اور ان کو قدرت کاملہ حاصل ہے، ہمیں کہیں اور دور جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔